خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ فی القرآن العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا و حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام نازل ہوا. عزیزان من، یہ رجب المرجب کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، جس کی آج 11 تاریخ ہے. اسی نسبت کے حوالے سے چونکہ 13 رجب کو اخو الرسول و زوج البتول امیر المؤمنین امام المتقین حضور سیدنا مولا کریم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت ہے. اسی کی نسبت سے ناخوانان نظام آپ کی بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اسی نسبت سے ہی فقیر چند کلمات آپ کی گوش گزار کرے گا. آج جس ہستی کا ذکر ہمیں مقصود ہے اور یہی ہمیں مرغوب ہے اور یہی مقصود معبود ہے، یہی مقصود معبود ہے. کسی کا ذکر کرنا کوئی حیثیت رکھتا ہے، کسی کا ذکر کرنا کوئی حیثیت رکھتا ہے. اس ہستی کا آج ہم ذکر کرتے ہیں، انبیاء کے بعد اس کا ذکر کرنا عبادت ہے. یہ میں کئی بار پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کر چکا ہوں کہ حضور امام کائنات سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النظر علی عبادت. ایک نظر دیکھ لینا عبادت. اب تھوڑا سا اٹینٹو ہو کر بیٹھیں گے نا تو پھر میں آپ کو بات سمجھاؤں گا. عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا سرکار علی مرتضیٰ کے چہرے کو نظر باندھ کر ٹٹکی باندھ کر. کسی نے پوچھا کہ فقیر لہو فقالا کہ کیوں آپ اس طرح دیکھتے ہیں علی کے چہرے کو؟ انہوں نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی علی، ایک نظر. النظر کا مطلب ہوتا ہے صرف ایک نظر دیکھ لینا علی کو عبادت، اور وہ عبادت. یہ روایت کو اس ایک راوی نے نہیں بیان کیا، یہ بھی صحابی ہیں اور یہ صحابی ہیں. دوسرے حضرت صوبان بڑے مشہور جلیل القدر صحابی، اور دوسرے جابر بن عبداللہ. کون نہیں جانتا جابر بن عبداللہ؟ ہر خاص و عام ہر مسلمانوں کا بچہ جابر بن عبداللہ کی منزل اور ان کی قدر سے واقف ہے. وہ روایت کرتے ہیں دونوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر الی علی عبادت، کہ علی کی طرف ایک نظر دیکھ لینا عبادت ہے. اگلی روایت ایک اور پیش کرنا لگا. راویہ پتہ ہے کون ہے اس کی؟ راویہ ہے اس کی صدیقہ ابن صدیق، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں باپ اسی حدیث کے راوی ہیں. وفی روایت ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان عائشہ قالت، انہوں نے کہا رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر کو کہ وہ اکثر علی کو بہت کثرت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. فقلت له، تو کہتی کہ میں نے ان سے کہا یا ابا، میرے ابا جی، پیارے ابا جی، اراکا تکسر النظر الی وجہ علی، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اکثر علی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا بنیا، پیاری بیٹی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقولو، آپ فرمایا کرتے تھے، کالا نہیں یقولو میں استمرار کے لیے، یہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نظر الی وجہ علی یہ عبادت ہو، علی کو کے چہرے کو دیکھ لینا عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بے شمار روایتیں ہیں. اچھا یہ ذکر علی والی روایت ہے، یہ تو نظر دیکھنے والی روایت ہے. تو صحابہ کو تو یہ اعزاز حاصل ہوا. ظاہر ہے جب علی دنیا سے گئے، رخصت ہوئے، تو پھر ان کو دیکھنے والی یہ عبادت تو ختم ہوئی. جس طرح سے رسول کو دیکھنے والی عبادت ختم ہوئی، لیکن جس طرح دوسری عبادتیں جاری تھیں، اللہ کے رسول کو خیال ہے کہ یہ عبادت بھی جاری رہنا چاہیے. یہ نکتہ ہے سمجھانے کے لیے. لیکن جاری رہے کیسے؟ علی تو چلے گئے، نہ علی کو کوئی دیکھے تو نہ عبادت ہو. بھائی دیکھنے سے عبادت ہے نا. جب علی رہے نہیں، اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے، ہمارے برزخ میں چلے گئے، عالم برزخ میں، اب نہ ان کو دیکھے اور نہ اس طرح کی کوئی عبادت ہو. دوسری باتیں جاری ہیں، کعبہ موجود ہے، نماز پڑھیں عبادت، روزہ رکھیں عبادت، حاجی کریں عبادت، جی جو بھی وہاں جائے. اب نہ علی نظر کسی کو آئیں اور نہ یہ عبادت ہو، تو یہ عبادت رک گئی. اس بدلے میں سرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نظر کی بات نہیں، ذکر علی یہ عبادت. جو ذکر بھی ڈالے نا تیرے میرے جیسا ہے، شان کسی کی انبیاء کو جس کریم چہرے کو دیکھنا کسی اور کے لیے عبادت ہو، وہ اس کریم چہرے سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی بڑی شانوں کا مالک ہو، جس کے لیے کسی کو دیکھنا عبادت ہو، اس سے زیادہ فضیلت کس کی ہو سکتی؟ اس سے افضلیت کس کی زیادہ ہو سکتی؟ سبحان اللہ. کسی ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی جزوی فضیلت حاصل ہے. واحد علی المرتضیٰ ہے جن کو کلی طور پر فضائل حاصل ہے. کسی کو ایک خصلت ہے، کسی میں دوسری خصلت ہے، کسی میں تیسری ہے. واحد علی المرتضیٰ ہے جن میں تمام کی تمام خصلتیں موجود ہیں. لوگوں میں جزوی فضائل موجود ہیں، علی میں کلی فضائل موجود ہیں. لوگوں کی جزوی سمجھے ایک آگے کسی ایک آج فضیلت ہو. لوگوں کی جزوی فضیلتیں ہیں، علی المرتضیٰ کی کلی فضیلتیں ہیں. سرکار نے کئی بچوں کو گھٹی دی ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، لیکن سرکار علی المرتضیٰ کو بھی گھٹی سرکار نے دی ہے. جب علی پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ نے گھٹی لی کہ ان کی نہ آنکھیں کھولی، نہ اپنی والدہ کا پستان منہ میں ڈالا، نہ دودھ پیا، شیر خواری نہیں کی. سرکار نبی علیہ السلام کو اطلاع دی آپ کے چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے نہ تو دیکھتا ہے، ظاہر معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جسے معذور ہو، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، اور ماں کے پستانوں کو منہ نہیں لگاتا. سرکار نبی علیہ السلام تشریف لاتے، علی کو اٹھا کے گود میں رکھتے، جو ہی گود میں رکھتے علی آتی کھولتے. اس کے پیدائشی خسائل ایسے ہوں، کئی لوگوں کی 10 20 30 سال کی 60 سال کی عمریں جو ہیں وہ زمانے جاہلیت میں گزر گئی. حضرت حسان بن ثابت 120 سال عمر پائی ہے، شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت 120 سال عمر مبارک پائی ہے.
فرماتے ہیں کہ 60 سال زمانے جاہلیت پہ گزارے ہیں اور 60 سال میں نے اسلام پہ گزارے ہیں. لہذا میری عمر پوری کی پوری 120 نہ گنے تو صرف 60. علی وہ شخص ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں آنکھیں نہیں کھولی. کسی غیر کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی. اب تکبیر آ رہی ہے چونکہ علی نے کسی غیر کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی اس لیے پہلی نظر سرکار کو دیکھا ہے. یہ علی کی عبادت ہے. اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا اس لیے عبادت ہے. علی کی نظروں سے نظریں ملانا اس لیے عبادت ہے. کبھی زندگی میں کسی غیر کو دیکھا ہی دوسرا مسئلہ ہے کہ بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہے آیا کسی کو کھجور کی گھٹی دی تو کسی کو شہد, کسی کو کوئی گھٹی دی تو کسی کو کوئی گھٹی. علی المرتضیٰ کی جو پہلی گھٹی ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہے. پھر لوگ انگلی سے نہیں لگایا. اللہ زبان علی کے منہ میں ڈال دی. یہ زبان رسالت کا اثر ہے کہ علی جیسا فصیح کائنات میں کوئی نہیں. یہ تو واقعات اتنے بڑے ہیں کہ بھرپور واقعات ہیں. میں سناتا رہا ہوں دفتروں کے دفتر بھر جائیں مدتیں بیت جائیں فضائل علی ختم نہ ہو. صحابہ کرام بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک میں فصاحت اور آپ کی بلاغت کا ذکر ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی کوشش گزار کر کے آگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مجمع ہے تو کوئی کہے کہ فلاں علامہ ہے تو فلاں علامہ ہے تو سارے علاموں سے پوچھا گیا کہ حروف تہجی میں کوئی ایسا لفظ جس کے بغیر کلام مکمل نہ ہو سکتا ہو کوئی ہے؟ تو سب نے مل کر جواب دیا الف ایک ایسا لفظ ہے جس کے بغیر کوئی کلام مکمل نہیں ہوتا. علی المرتضیٰ بیٹھے تھے. پوچھا علی بات ایسے؟ فرمایا میں پورا خطبہ ہی ایک الف کے بغیر لکھ دوں تو پھر ٹھیک ہے. آپ ایک جملے کی بات کرتے ہیں پورا خطبہ لکھ دوں بغیر الف کے پھر ٹھیک ہے. اور خطبہ ہے جو بلاغت میں موجود ہے. یہ ہے فساد. یہ ہے وہ زبان رسالت کا اثر. سرکار نے گھٹی دی تھی آخر دم تک اس کا اثر قائم رہا. بچپن گزرا سرکار کی گود میں سرکار کی ہوش مبارک میں. تو ظاہر ہے جس بچے کا سرکار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بچپن گزر رہا ہے ان کی تربیت میں گزر رہا ہے اس پہ زمانے جاہلیت کی محل پوچھا کیسے بھی آ سکتے. یہ جوانی کے طوفان اس کو کیسے بھی چھو سکتے ہیں. اسلام لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ آپ نے وحی کی ابتدا کی تو علی المرتضیٰ محدثین فرماتے ہیں کہ بالاتفاق بات یہ ہے کہ کچھ روایات حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی ہیں لیکن جو معتبر ترین روایت ہے نا وہ علی المرتضیٰ کے بارے میں سب سے پہلے شخص جو ہیں وہ علی المرتضیٰ ہیں سرکار پر ایمان لانے والے. بے شک بے شک. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ خود ہی روایت کے راوی ہیں اور جس کے راوی خود علی المرتضیٰ ہو پتہ اس روایت کا کیا درجہ ہے. اس کو سلسلہ الزہد کہا جاتا ہے. اور خود آپ اتنے مشدد تھے. 2-3 صحابہ کی روایات میں جرا نہیں ہو سکتی ان کی سند پہ. ایک اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ, ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے علی المرتضیٰ. خود علی المرتضیٰ روایت حدیث میں بڑے متشدد تھے. جو بھی روایت بیان کرتا تھا کہتے تھے قسم اٹھا والا کہ پھر قبول کروں گا تمہاری روایت. لیکن کوئی ابو بکر کی روایت پیش کرتا تو آپ بن نوان قبول کر لیتے تھے. جس کو میرے رسول صدیق کہا اس کی صداقت میں کیا شک ہے. وہ راوی خود ہی آپ اپنی حدیث کے راوی بھی خود ہے. فرماتے ہیں انا اول من صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم, میں پہلا شخص ہوں جس نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھی. سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین
کہ سوال کے دن سرکار نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، اپنے رسولوں نے قبض فرمائی وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الثلاثاء، اور منگل کے دن میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. سبحان اللہ. منگل کے دن میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا بچوں میں ایمان لے آئے، اس وقت یہ غلط بات ہے، آپ بچے نہیں تھے. یہ بھی مستشرقین کی ایک اڑائی ہوئی پہیلی ہے. بھائی بچے تھے، یہ ایمان کو غیر موڑ پار کرنے کے لیے، یعنی پہلے یہ سرکار پہ اور یہ تو اعتراض بن سکتا تھا. یہ تو سرکار کی ذات پہ اعتراض بنتا کہ یہ وہ شکر بچے ہی مانتے ہیں. آپ بچے نہیں تھے، آپ کی کم و بیش وقت 16 سال کی عمر تھی، اور 16 سال کی عمر میں اب لڑکا عرب میں بچہ نہیں ہوتا، وہ پورا مرد ہوتا ہے. بالکل. سب سے پہلے جو سرکار علیہ السلام کو یہ بات یاد رکھیے گا، آپ اس وقت بچے نہیں تھے. ایک اور بھی ہوائی اڑائی کی جاتی ہے، یہ من و ان کتابوں میں جڑ دیا، وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی کہ آپ کی جب نکاح کی عمر تھی تو آپ کی عمر 9 سال تھی. معاملہ یہ بھی محض جھوٹ اور گندی غلیظ روایت ہے. اس وقت آپ کو پوری بات تھی، آپ کی عمر بھی 16-17 کے قریب تھی. یہ بھی ایک مستشرقین کی اڑائی ہوئی ایک بونگی ہے. اور ہمارے جو ہے سیرت نگار وہ ایسی بونگیوں کو بغیر تحقیق کے اپنی کتابوں میں چڑھ دیتے. علی المرتضیٰ اس وقت بچے نہیں تھے، اس وقت پورے بالغ مرد تھے. جب دعوت ذوالعشیر ہوئی ہے، ذوالعشیر دعوت جانتے ہیں آپ؟ جی جی. جب اللہ کے رسول کو حکم ہوا نا کہ وَأَنذِرْ الْعَشِيرَتَ الْأَقْرَبِينَ کہ محبوب آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے قبیلے کو ڈرائیے، اس وقت آپ نے مجمع اکٹھا کیا سارے قریبی لوگوں کا. اس میں کثرت کے ساتھ بنی ہاشم اور بقیہ لوگ قریشی تھے. اور یہ توحید کا پہلا جلسہ جو ہے یہ پتہ کس کے گھر ہوا؟ یہ جناب ابو طالب کے گھر ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قریشی آئے اور اپنی پرانی ہٹ دھرمی کے تحت کھا پی کے گوشت کھایا اور دودھ پیا اور شاید چٹخورا اور چل دی چلے گئے واپس. بات سن اللہ جیسا تو قبر جو سرکار نے کہا چچا جان جو میں نے بات کرنی تھی وہ تو انہوں نے سنی نہیں. فرمایا کل پھر کریں گے، سب پھر ان کو بلائیں گے کیونکہ عربی کھانے پینے کی شوقین ہے. پھر آ جائیں پھر دوبارہ لے کر کھلایا ان کو، پھر بلایا تو پھر کچھ لوگ اٹھ کے چلے. تیسری بار کہتے ہیں سیرت حربیہ میں آتا ہے جب تیسری بار سب سے پہلے ابو جہل اٹھا اور کہنے کہ میں جانے لگا ہوں. تو ابو طالب کے پاس ڈنڈا تھا، بولے کہ کہنے کہ اجلے سے آئے بار کھولتے بیٹھ جا. اس مقصد کے لیے تمہیں بلایا، پہلے اس کی بات تو سن. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے بھجت آور تم پہ حملہ کرے گا اور تم پولیس کو نابود کر دے گا تو کیا مان جاؤ؟ تو سب نے کہا آپ صادق اور امین ہیں اور صادق اور امین باپ کے بیٹے ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی بات کو منوان تسلیم کریں گے. تو پھر سرکار نے فرمایا تو پھر میں کہتا ہوں یہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کوئی ایمان نہیں لے آیا. اس وقت جلسے میں جو پہلا شخص اٹھا وہ علی بن ابی طالب ہے. اللہ جب سرکار نے فرمایا نا حل من ناصر، مجمع میں کوئی میرا ناصر ہے؟ من ینصرنا جو ہماری مدد کرے؟ کوئی بھی اٹھا. پورا عرب پورا مکہ موجود تھا، فقط علی المرتضیٰ اٹھا. سبحان اللہ. تو میں تصدق تو یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ پر ایمان دیا. سبحان اللہ. جواب میں کسی ایک نے بھی نہیں کہ تو بچہ ہے تو بیٹھ جا. اللہ یہ دلیل ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ تو بچہ ہے تو بیٹھ جا. ایمان بہت پر ہو گیا. اور اس وقت ایمان لانا اللہ یہ اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور جو موت سے اس کو سے نہیں ڈر رہا وہ علی المرتضیٰ کے ساتھ. ایمان میں بھی فرماتے تھے خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے بھی مانوس نہیں ہے. سب سے پہلے جو ایمان پورے مجمع میں لائے وہ علی المرتضیٰ ہے. اب مجھے یہ اگر کہنا پڑے کوئی پوچھے کہ موجب ایمان کون ہے
تو مجھے کہنا پڑے گا کہ مجھے ایمان علی المرتضیٰ لوگوں کو بتایا علی المرتضیٰ نے ہے کہ ایمان یہ ہوتا ہے اور ایمان اس طرح لایا جاتا ہے. اس سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کی تصدیق کیسے کرنی ہے, ایمان لانا کیسے ہے. آپ نے اٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ایمان اس طرح لایا جاتا ہے, اس طرح ایمان لاتے ہیں. جب آواز اٹھے ہر من ناصر, کوئی ہے جو میری مدد کرے, میں ینصرنا, جو ہماری مدد کرے. تو علی المرتضیٰ انا ناصر یا رسول اللہ, میں آپ کا ناصر ہوں, میں آپ کا مددگار ہوں. اور پھر اللہ سے رسول اللہ نے مانگ کر یہ نصر لیا ہے, یہ مددگار اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہے. جس طرح نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے, ارسل معی ہارون اخی, کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج, وافصح منی, اور چونکہ وہ مجھ سے زیادہ لسان فصیح ہے, اور اس کے ساتھ میری مدد کر واشدد بہ اذری, اور میری کمر کو اس کے ساتھ مضبوطی عطا کر. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا, اس کو میرا وسیع بنا, اور اس کو میرے ساتھ بھیج. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, سورۃ اسراء بنی اسرائیل, کہ اخرجنی مخرج ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق, تھوڑا سا مفہوم کر لیجیے. ادخلنی مدخل صدق, داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ, واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک, واجعلنی نہیں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور میری اپنی بارگاہ سے مجھے مددگار عطا کر. آپ بتا دیں کہ کون مددگار اللہ تعالیٰ نے مانگے, نہیں بتاتے تو بتا دیں کہ کون مددگار علی من لدنک سلطانا نصیرا, ایک ایسا مضبوط ہاتھوں والا مجھے سلطان اور نصیر عطا کر, اس کے بعد مجھے کسی کی حاجت نہ رہے. تو کس کس موقع پہ علی المرتضیٰ کی تلوار نے کیا کیا کام کیا, یہ تاریخ کے اوراق گواہ ہے. بدر میں جب وہ ہاتھی جیسے تیز دور والا ولید بن عتبہ, وہ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا, تو اس وقت کس کی تلوار اتری, کون آگے گیا, تاریخ گواہ ہے. علی کہتے ہیں یا رسول اللہ انا حاضر, طے کیا رسول اللہ, کہتے ہیں کہ ہے کسی اور کو دیکھ لیں, کون مرتے مجھے بیان میں آتا ہے, لیکن ولید کے سامنے کون آئے جناب. سرکار نے فرمایا علی جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا حام میں نصر. پھر کیا ہوا کہ مولانا حفیظ علی کے دیکھنے والی نگاہوں نے بھی پائی نہ آگاہی, کب تھی کب پھری کیسے گری تیرے کر, اور ایک پلک جھپکنے میں ولید کا کام ختم تھا. عمر نے اپنے وقت غزوہ خندق میں وہ خندق پھلان کر اندر آ گیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عرب میں 100 شاہ سواروں کے برابر ایک سوار مانا جاتا تھا, اور بڑے حدیث قسم کے نعرے لگانا. کبھی کہتا آؤ اس کو مان لینا تو میرے مقابلے میں آؤ, لیکن کون چاہتا ہے اس کو مقابلے میں. سبھی جانتے ہیں کہ یہ عمر بن عبد ود ہے, عبد ود یا عبد ود. اگر ٹی وی چینل پہ ایک نظر بیٹھے تھے, نام نہیں لیا, وہ کہتے عمر بن عبدود, میں کہتے سارے لگے مفسر ہو نا, موٹا پڑھ کے ٹی وی چینل پہ یقین لفظ ہے عمر بن عبد, وہ جس طرح آپ کہتے ہیں عبد اللہ, خود ہے اصل میں ان کے بت کا نام, تو بت کے نام پر اس کا نام تھا عمر بن عبد ود. یا فتم بلا سوا بلا یقوم سوا یقوم کا ونسا, جی یہ کتوں کے نام بھی گئے ہیں, یہ وہ ود ہے. وہ ہاتھی جیسے ڈیڑھ ڈولے بنا کہہ رہا تھا آؤ میرے مقابلے. پھر آخر پہ وہ وزن کا مارا, وہ خندق پھلان کے باہر پھلان کا دوسری طرف آ. اب وہ کہہ رہا تھا, اور وہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ جو شہید ہوتے ہیں جن کے بدل میں کہا تھا جو ہمارے شہداء ہیں وہ جنت میں ہیں, اور جو تمہارے مردود ہیں وہ دوزخ میں ہیں. آپ کو یہ طرز کر رہا تھا کہ آؤ اس کو شوق ہے, میں اس کو جنت میں پہنچاؤں. لیکن کسی کی ہمت اور مجال نہیں. سرکار پوچھ رہے کوئی ہے مقابلے میں جانے والا, ادھر سے ادھر سے کوئی,
جو جانے لگا تو کہتے ارے تمہیں پتہ نہیں عمر بن عبد الہدا ہے، اس کے سامنے جانا ہلاکت ہے. سرکار نبی علیہ السلام کی منظر دیکھو، فرمایا آئینہ علی، علی کہاں؟ یہ سرکار نے کس طرح نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ علی مل نہیں رہے تھے یا علی کو سرکار دیکھ نہیں رہے تھے. آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جس وقت سرکار نے پوچھا تھا علی کہاں ہے، علی کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ علی سرکار کو دائیں طرف کھڑے تھے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ جائے کہ جو میں شاہ بہادر کے سامنے بھیج رہا ہوں اس کا نام علی ہو رہا ہے. علی ابھی لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے حاضر کھڑا ہوں آپ کے پاس، میں جاؤں. جانتے ہو کون ہے؟ علی یا رسول اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں، یہ عمر بن عبد الہدا ہے. آپ اس کے سامنے گئے، اس نے کہا خود کہا کہ اپنا تعارف کے بعد کون ہوں؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے خوب پہچانا کہ تو عمر بن عبد الہدا ہے. اس نے کہا تجھے پھر میری تلاش میں پھر تمہیں موت کھینچ رہی ہے میرے سامنے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں ایسا شیر ہوں جو موت دینے کے لیے آتا ہوں، موت نہیں کبھی. غصے سے بے قابو ہو گیا، ہاتھی جیسے کہتے ہیں، ہاتھی جیسا ڈیل ڈولتا اس کا چلتا تھا تو دھرتی کانپتی تھی. کہتا میرا قدر لوہے کی زرہ میں غرق تھا اس وقت. فرمایا کہ کر بات، اس نے کہا کرو بات. پھر وہ اس کے اچھے تعلقات تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ. کہنے کا بھتیجے مجھے تمہاری صورت میں رحم آ رہا ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا لیکن مجھے تمہاری صورت میں رحم نہیں آتا، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. غصے سے بکھر گیا، غصے سے بکھر گیا. کہنے کا پھر چلو کرو پھر بات تمہیں. تو میں نا بات اور کرو گا، کیونکہ میں بات کروں گا تمہارے پاس چانس ہی نہیں بچے. تمہیں چانس ہے، تم بات کر سکتے ہو. ایک بات کیا، دوسرا کیا، تیسرا روک کے اب میں آپ نظر کی حاضری آتی ہے برداشت رزق اپنے مالش کو تلوار کی ناز تک تلوار اس نے کو چرتی ہوئی. اللہ یہ اس کو پہلا نعرہ مارا گیا تھا، لا خطا الا باللہ سیف الا علی کے سوا کوئی بہادر نہیں اور زفنا جیسی کوئی تلوار. ہر موقع پر میں کہہ رہا ہوں کہ جس بھی فضیلت سب کو حاصل ہے، کلی طور پر جس کو صحابہ کی فضیلت حاصل ہے وہ علی بن ابی طالب کے سوا کوئی صاحب نہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں یقین. موسیٰ اور ہارون کی باری آئی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا، موسیٰ نے مانگ کر لیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی یہ مددگار مانگ کے لیا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک پر الصلوۃ والسلام پڑھے، میں حدیث کو پتہ نکالوں گا. ایسے نہیں سرکار نے فرمایا. یہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی اور کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ جنگ تبوک پر آپ جا رہے تھے نا، تو یہ غزوہ دوسرا بھی ہے. اس وقت ساروں کو ساتھ سرکار علیہ السلام لے کر چلے، لیکن مسئلہ تھا کہ عورتوں بچوں کو اس غزوے میں نہیں لے جایا جا سکتا تھا. غزوہ بڑا سخت تھا، ان کو چھوڑنا مدینے میں ضروری تھا، لیکن مدینے میں ان کی حفاظت کون کرے یہ بھی مسئلہ تھا. جی سرکار کی نظر انتخاب اس وقت کے لیے مرتضیٰ پڑھے، وہاں پر میں ہوں، وہاں گزارا ہو جائے گا. اگر ان کی حفاظت کے لیے چھوڑنا چاہیے تو علی کو چھوڑنا چاہیے. سرکار علیہ السلام نے خلفتنی بالمدینہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ علی المرتضیٰ کو چھوڑ دیا. جب علی المرتضیٰ کو پتا چلا تو وہ چشمے گریاں روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں. دکھ ہوا نا، یہ کون سی جنگ ہے جس کا آپ مجھے ساتھ نہیں جا رہے؟ مجھے ساتھ جانا چاہیے. آپ غزہ بھی مشکل ہے. اس وقت سرکار نے فرمایا اللہ اکبر اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، کہ علی تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میری نسبت ایسی ہو جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. موسیٰ نے کوہ طور پہ گئے تھے تو خلیفہ ہارون
بنی اسرائیل سبحان اللہ فرمایا اتنے عالیشان نبیوں سے علی کی نسبت جوڑ کے کہا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری اور میری نسبت جو ہے وہ موسیٰ اور ہارون جیسی ہو. ساتھ گزار کے فرما دی لیکن چونکہ ہارون نبی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسے کیسے دین کا بندوبست کر کے گئے ہیں کہ کسی کی بات میں تھوڑا سا ذرہ اور شائبہ اور شک بھی نہ بچے. ساتھ ہی فرما دیا غیر ادنا غلا نبی کی بات صرف ایک نسبت نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی تم نبی نہیں ہو باقی کر سکتے ساری نبیوں جیسے ساتھ خدا کی فرمائی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں لوگ علی کو نبی ماننا شروع کر دیں یا یہ سمجھ لیں کہ جیسا ایک اہل فیض اور ایک گمراہ فرقہ بھی کہتا ہے کہ جبریل بھول گئے وہی تو علی کی طرف آنا چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے والے سرکار علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ نہیں ساری نسبتیں ہارون اور موسیٰ کی میرے ساتھ تمہاری ملتی ہیں سوائے ایک کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور یہ سرکار کی مرضی کی بات ہے جس کو جو چاہے بنا دے کہ یہ تو ایک ذوق کے لیے حضور کو بوتراب کیا اور بوتراب نام پاک کیا یعنی مٹی کباب. مسجد میں سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کے سوئے ہوئے تھے پوچھا تیرا چچا جان بھائی کہاں ہے حضرت یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو کے مسجد میں تو ایک انہوں نے کچھ سے کپڑا رکھا ہوا تھا اوپر مٹی لگی ہوئی تھی صفحے صبح وہی نہ ہوتی تھی آپ پیار سے جھاڑتے رہے فرمایا قوم یا آباد ہوا اے مٹی کے بعد مسلم تو سرکار علی کو مرتضیٰ ساری اپنی کلیتوں سے بڑی کو بڑی کلیتیں ہیں کچھ کتابات والا بنا کے کہا فرمایا بھائی بالکل آپ نے سنے کہ نہیں سنی ایک میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کچھ کتابات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا خود کچھ آپ کی باتیں نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اللہ کے رسول نے نام علی رکھا ہے جی اور یہ حدیث پاک سنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن اسعد بن زرارہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحی الیہ فی ثلاث مجھے 3 وحی آئی ہیں مجھے 3 بارے میں وحی کی گئی ہے انہ سید المسلمین مجھے علی کے بارے میں 3 وحی کی گئی ہے کہ انہ سید المسلمین کہ یہ سید المسلمین ہے یہ اللہ تعالیٰ نام رکھ رہے ہیں سبحان اللہ وہ امام المتقین اور متقیوں کا امام ہے سبحان اللہ وقائد الحر المہجرین اور حر المہجر چمکنے ہوئے چہرے والوں کا امام ہوگا قیامت کے دن اللہ سبحان اللہ حر المہجر پتہ کس کو کہتے ہیں نہیں پتہ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک فضیلت ہے امتوں میں پہچان ہوگی جب معاشرے میں آئیں گے نا روشنی ہوگی چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے اللہ چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے جب چہرے سے روشنی ہو جائے گی لوگ پوچھیں گے یہ کون سی امت ہے چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے تو فرشتے عرض کریں گے یہ محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ کی امت ہے. ایک نبی پوچھیں گے کہ چہرے کیوں چمک رہے ہیں جبریل امین کہیں گے کہ ان کے چہرے وضو کی برکت سے کون کو کہتے ہیں حر المہجرین تو اس نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی علی اور حر المہجرین والوں کا قائد ہوگا سید المسلمین اور مسلمانوں کا سید ہے سرکار ہے وہ امام المتقین. اچھا کسی نے سرکار کو جس کا بھی نام رکھ لیا اس کے لیے محبوب ہی ہوگا. ایک صحابی تھے ان کا نام تو کچھ اور تھا اس کو ان کو یاد بھی نہیں نام کسی کو آپ نے ایسے اس کو پیار سے فرما دیا کہ انت سفینہ تو ایک کشتی کی مانند ہے. تو کیا نے فرمایا انت سفینہ تو ایک کشتی کی مانند ہے. وہ صحابی خود کہتے ہیں اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول کے کہنے سے اتنی برکت پیدا ہوگی کہ وہ کشتی جتنا وزن اٹھا کے چل پڑتا ہے. 8-10 آدمیوں کا وزن اکیلا آدمی اٹھا کے چل پڑتا تھا. نشانی ہے جس کو وسیع عطا کرتے ہیں. وہ خزیمہ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے
کہ گواہی ایک بندے کی ایک ہی ہوتی ہے. ہاں جی خزیمہ نے سرکار کے بارے میں گواہی دی. وہ واقعہ سنا ہوا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد ہر آدمی کی ہر بندے کی گواہی ایک ہوگی, لیکن خزیمہ نے گواہی دے گا تو گواہی دو. شریعت کا قانون بن گیا. اللہ اکبر. سرکار کی محبت کو یہ فرمایا کہ سرکار نے ایوب الدر تراب اور کئی کے مصر حرم جیسی نسبت اللہ فرما دی. اور سنائی علی شاہ حیدر مقبت بڑی مشہور علی شاہ حیدر امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر نذیرہ. اسی کا شعر ہے علی ابن ہم محمد رسول علی ابن ہم محمد رسول موسیٰ آخی مفتحار و وزیرہ. اس طرح موسیٰ نے کہا تھا کہ ہارون میرا وزیر ہے, اسی طرح اللہ کے رسول نے علی کو اپنا وزیر بنایا ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام کو بھی اس کی پوری قدر تھی. علی رضی اللہ عنہ جو فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو بڑے یاد تھی. پہلے بتایا نا صدیق اکبر والا واقعہ کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتے اور اپنی بیٹی کو ببانگے دو اور پوری زبان کے ساتھ کہا, آواز بلند کے ساتھ کہا کہ میری بیٹی میں علی کو اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سبحان. اس کے سارے صحابہ سرکار نے فرمایا افضل علی مدینے کا سب سے بڑا قاضی ہے علی. سبحان. بعد میں عمر فاروق امیر المومنین بھی تھے, خلیفہ المسلمین بھی تھے, لیکن جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تو کہتے علی کو مولا علی کرے. علی کو مولا علی